نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 40. تفسیر. ان اللہ، اور بلا شک و شبہ اللہ، لا یظلم، وہ ہرگز ظلم نہیں کرتا. صحیح ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ کسی کا حق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، دیکھتے جائیے آیات آپس میں کیسے جڑ رہی ہیں. وہ 9 تم ان کا حق پورا کرتے رہو، اور یہ 2 کام، یہ 5 موانع جو گنے ہیں، رکاوٹیں، یہ نہ کرنا تو تمہارا حق کچھ بنتا ہے. اچھا تو پھر دیکھو، ان اللہ لا یظلم، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر کسی کا حق نہیں رکھتا. 2 ترجمے کیے گئے ہیں. ذرہ ایک تو وہی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، تل برابر، رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر. اور ایک چیونٹی کی جو سب سے چھوٹی قسم ہوتی ہے، سرخ چیونٹی کی، جو صحراؤں میں پائی جاتی ہے. ایک تو چیونٹیاں ہمارے یہاں ہیں نا، شاید اس کا بھی 10واں حصہ وہ ہوتی ہے، بالکل چھوٹی چیونٹی، اس کو عربی میں کہتے ہیں ذرہ. تو پھر یہ ترجمہ ہوا کہ اللہ اس لال رنگ کی جو سب سے زیادہ چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے، اس کے برابر بھی کسی کی نیکی اپنی طرف نہیں رکھے گا، اللہ اسے اجر دے دے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر نیکی ہو نیکی، یہ نہ ہو جسے تم نیکی سمجھے ہوئے وہ نفی کر دی، ہو نیکی، ریاکاری نہ ہو، بخل نہ ہو، احسان کا جتانا نہ ہو نیکی، یضاعفھا، اللہ اسے دگنا کر دے گا. ایک ترجمہ یضاعفھا، اللہ اسے کئی گنا کر دے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے 1 نیکی 20 لاکھ گنا اللہ کر کے. کوئی حد ہے؟ 1 روپیہ خرچ کر دے، $1، اور قیامت میں پتہ چلے $20 لاکھ دے دیے ہیں کہ لو یہ سب تمہارا ہے، رکھو اپنے پاس. کوئی حد ہے خدا کے اضافہ کرنے کی، فرمانے کی؟ ان تک حسنۃ یضاعفھا، اور اللہ اسے کئی گنا زیادہ کر کے تمہیں لوٹا دے گا، تم نیکی کرو. دیکھا ہے، دل کھولنے کی بات کی کہ اپنا دل کھلا رکھو. ہمارے ساتھ بات کر رہے ہو، ہمارے ہاں دیکھو ہم ایسے کر دیتے ہیں. لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو شامل تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی جو کونسل انہوں نے بنائی تھی، اور لیث ابن سعد اجتہاد کرنے کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دیتے تھے. ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مانگا کیا؟ اس نے کہا میں غریب عورت ہوں، اور طبیب حکیم نے کہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو شہد پلاؤں، تو یہ پیالہ ہے، آپ تھوڑا سا شہد دے دیں گے؟ تو لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوکر کو کہا کہ مشکیزہ بھر کے اسے دے دو. تو اس نوکر نے کہا حضرت اس نے تو پیالہ مانگا ہے شہد کا. فرمانے لگے وہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا اور ہم نے اپنے ظرف کے مطابق دینا ہے. یہ بندوں کا حال ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ نے خط لکھ دیا لیث ابن سعد کو کہ یہاں گھاس آج کل ایک خاص قسم کی گھاس بھی مل نہیں رہی مدینہ منورہ میں، اور تم مصر سے بھیج دو. میرے بچے کہتے ہیں کپڑے رنگنے ہیں، عورتوں نے گھر میں کپڑے رنگنے ہیں، اس گھاس میں ایک خاص رنگ ہوتا تھا، تو اتنا بھیج دو جو ہمارے گھر میں کافی ہو جائے. لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے مصر سے پورا جہاز لدوا کے بھیج دیا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے سارے مدینہ منورہ میں تقسیم کی، لوگوں کو کہا لے جاؤ، اس کے باوجود ہمارے گھر میں بچ کے. وہ اتنے سخی آدمی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ ایک جگہ گئے اور کشتی میں کسی کو ساتھ رکھا، سیر کرتے رہے دریا میں، واپس آئے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا. تو کسی نے پوچھا کسی سے کہ یہ دوسری کشتی کیا تھی؟ تو اس ملاح نے کہا 10 سال سے مجھے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اپنے مہمانوں کو اس کشتی میں لے جاتے ہیں، اور ہماری کشتی میں صرف کھانا ہی پکتا ہے اور ان کی کشتی میں پھر پہنچا دیا جاتا ہے، جو مہمان ہوتے ہیں انہیں کھلاتے. اور ساری زندگی عشاء کے بعد مستقل معمول رہا کہ جتنے دوست مہمان کوئی آ گیا سب کو بٹھا کے کھلاتے تھے. یہ اللہ کے ایسے بندے تھے، بڑا ظرف تھا. تو بندوں کا یہ حال ہے، خدا کے بندوں کا. خود اللہ کا کیا حال ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اس نے بندوں کو ایسے دل دیے ہیں کہ پیالہ مانگیں اور مشکیزیں دے دیں لوگ. تو خود اللہ وہ کہتے ہیں ان تک حسنۃ، اگر نیکی ہے نا
یضاعفھا، ہم اسے کئی گنا کر دیں گے، وَیُؤْتِ مِن لَّدُنْہُ، اور تمہاری نیکی کے علاوہ بھی وہ اللہ دے گا مِن لَّدُنْہُ، اپنے پاس سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا ثواب اپنے پاس سے دے دے گا۔ جو تم نیکی کر کے لائے ہو اس کا تو اجر دینا ہی دینا ہے، ہم اس کے علاوہ بھی ثواب دے دیں گے، بہت ثواب دے دیں گے۔